عزیزوں، کیا آپ جانتے ہیں میری جونز کون تھی اور اس نے اپنی زبان میں بائبل حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی اور اس کسی کوشش سے متاثر ہو کر بائبل سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا؟ عزیزوں، 16 دسمبر 1784 میں ویلس نامی جگہ پر میری کا جنم ایک نہایت غریب اور متوسط خاندان میں ہوا۔ میری کے والدین کے پاس ایک دولت کثرت سے تھی اور وہ تھی ایمان کی دولت۔ وہ ہر اتوار خداوند کے گھر میں اپنی ننھی بیٹی کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ میری ابھی 5 سال کی تھی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے معاشی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالا اور میری کے ننھے کندھوں پر گھر کے کام کاج کی تمام ذمہ داریاں آ پڑیں۔ میری جونز کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر بائبل پڑھنے کا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر سے 1 گھنٹے پیدل کی مسافت پر ایک اسکول بنا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے ضد کی کہ میں اب صبح جلدی اٹھوں گی، اپنے گھر کے سارے کام ساری ذمہ داریاں کرنے کے بعد اسکول جانا چاہتی ہوں۔ انتہائی محنت مشقت سے میری نے دوسرے بچوں کی بنسبت بہت جلد پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ 9 سال کی عمر میں اس نے اظہار کیا کہ وہ چرچ میں تلاوت کرنا چاہتی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد میری نے پکے دل سے یہ بات ٹھان لی کہ میرے پاس اپنی ذاتی بائبل ہونی چاہیے۔ جب ماں سے اظہار کیا تو ماں نے کہا کہ ہم بہت غریب ہیں اور بائبل مقدس نہیں خرید سکتے۔ تو میری نے کہا کہ میں ہر محنت اور مشقت کروں گی لیکن میں بائبل خریدوں گی۔ میری کے گھر میں مرغیاں تھیں، وہ انڈے نہ کھاتی بلکہ انہیں سیل کر دیتی۔ میری کے گھر میں شہد کا چھتا تھا، وہ اسے نہ استعمال کرتی بلکہ بیچ ڈالتی۔ میری اپنے گھر کے لیے لکڑیاں چنتی تھی، اب اس نے دوسروں کے لیے بھی لکڑیاں چننا اور انہیں بیچنا شروع کر دیا۔ اس طرح پائی پائی کر کے میری نے پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ میری کو یہ سب مشقت کرتے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ تمام اس کی مشقت سے اور لگن سے واقف تھے، اس لیے اسکول کے لوگوں نے، چرچ کے لوگوں نے اور اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ تمام پیسے جو کم تھے بائبل خریدنے میں اسے مہیا کی۔ میری کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت چاہی اور سفر کا آغاز کیا۔ 26 میل کے طویل کٹھن تکلیف دہ دریائی پہاڑی میدانی سفر کو عبور کر کے وہ بائبل خریدنے کے لیے مسٹر تھامس چارلس کے پاس پہنچی۔ مسٹر تھامس چارلس میری کی اس کہانی سے، جو بڑی طویل کٹھن اور مشقت بھری تھی، متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد میری وہاں سے اپنی بائبل لے کر روانہ ہوئی، پھر وہی تکلیف دہ اور پیدل سفر کیا اور اپنے گھر پہنچی۔ گھر پہنچ کر اس کے دوست، ساتھی اور خاندان نہایت خوش تھا اس بائبل کو پا کر۔ مسٹر چارلس نے اپنے دیگر ساتھیوں اور ممالک میں میری جونز کی اس کہانی کو شیئر کیا۔ وہ لوگ بھی اس کی کہانی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور سب نے مل کر ایک بائبل سوسائٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1804 میں ایک ایسی بائبل سوسائٹی قائم کی گئی جو مختلف ملکوں اور شہروں میں لوگوں کی اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے بائبل کو سستے داموں مہیا کرنے کی خدمت کو سر انجام دے گی۔ میری جونز چاہتی تھی کہ تمام لوگ ہر روز اپنی زبان میں بائبل مقدس کا مطالعہ کیا کریں تاکہ ایک ناقابل فراموش زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کے لیے چراغ بنے۔ میرے عزیزوں، بچوں اور یوتھ کے ساتھ اس کہانی کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی بائبل مقدس کو پڑھنے کا شوق رکھیں۔ کیپ واچنگ بلیسنگ اینڈ میریکل منسٹری۔